مستنصر حسین تارڑ صاحب جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہمارے زمانے کے مقبول ترین ادیب ہے. جو مقبول عام ادب ہے عام لوگوں میں اس کا تصور اور ہے، لیکن جو ادبی نقاد ہیں، ادب کے جو سنجیدہ نقاد ہوتے ہیں، ان کے ہاں مقبول عام ادب کو عام طور پر ذرا اس درجے کا سمجھا نہیں جاتا. لیکن تارڑ صاحب نے جو ادب لکھا ہے، جو ناول لکھے ہیں، خواہ وہ پیار کا پہلا شعر ہو، بہاؤ ہو، راکھ ہو، خس و خاشاک زمانے ہوں، قلعہ جنگی ہو، اے غزال شب، اور اس کے بعد جو سفر نامے لکھے ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ وہ اردو ناول کی تاریخ میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں. ہم اپنے اس طریقے سے لکھا ہے یا یہ دونوں چیزیں تھیں؟ کون سی لفظ آپ نے پکڑی؟ اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اچھا لکھتا ہوں اس لیے مقبول. ایک فرینچ مصور تھے تو ان کی تمام کتابیں جو جتنی پینٹنگز کرتے تھے وہ فروخت ہو جاتی، تو ان سے اچھے بھی تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہی کی تصویریں کیوں فروخت ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وین یو آر کریٹو اینڈ دین یو آر لکی. یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ تخلیق کار ہیں، آپ میں وہ صلاحیت ہے اور آپ خوش نصیب ہیں، تو آپ اپنے حصے کے بیوقوف پیدا کر لیتے. اچھا، بیوقوف سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے. بیوقوف سے مراد یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی لوگوں سے مل جاتی. تو آئی فیل کہ میری فریکوینسی لوگوں سے مل گئی ہے. دیٹس آل. جی آپ نے بھی کچھ کہا؟ جی نہیں، ایک یہ نہ پیغمبری، یہ مل جاتی. میں اس بات کو تھوڑا سا اور پرابلمٹائز کروں گا. مسئلہ آپ کی بہت ساری فریکوینسیاں ہیں اور ان ساروں کا میچ کرنا مختلف لوگوں سے، یہ کوئی خاص بات ہے. اور میرے خیال میں جو ناصر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ واقعی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص پاپولر رائٹر کے طور پہ بھی مقبول ہو، لیکن لٹری فکشن کی جو سنوبری ہے یا اس کا جو ڈسکورس ہے اور اس کا جو ایگزیکٹیچیوڈ ہے، وہ لوگ جو کرتے ہیں یہ کاروبار، وہ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کے جو بڑے ناول ہیں وہ واقعی اردو کے سب سے بڑے ناولوں میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر آپ پاموک کو دیکھیں یا یشا کمال کو دیکھیں یا کدارے کو دیکھیں یا سراما کو دیکھیں یا اپنا گارسیا مارکیز کو دیکھیں، یہ کتنے مقبول لوگ ہیں اور وہ کتنے بڑے ادیب ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کی کتاب پڑھی رہے اور اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی رہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ادیب. جس کی فروخت ہو جائے اس کے بارے میں وہ شک شبے میں مبتلا رہتے ہیں. چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے اس لیے فریکوینسی ملتی ہیں کہ میری بھی فریکوینسی ایک نہیں ہے، بہت ساری ہیں. میں اگر ایک آپ کی اجازت سے سوال جو آپ کے پیرائی کی بجائے ایک اوپن اینڈڈ سوال پوچھنا میں چاہ رہا ہوں. آپ نے اکثر یہ ذکر تو ایک ایسے تناظر میں جہاں پہ کتاب پڑھنے کی طرف توجہ کم ہے، آئی تھنک یہ اور بھی اہم ہے کہ کتابوں کا پڑھنا آپ کے لیے اتنا جو اہم ہے، اس پہ کچھ آپ اگر گفتگو کریں، خاص طور پہ یہ نوزائیدہ بچہ کہیں شور مچا رہا ہے، یہ گائنی وارڈ میں آئے ہیں یا لٹریری کانفرنس میں؟ یہ اس کو ذرا چپ کرائیں. جی اس بچے کے مستقبل کے لیے بھی اہم ہے کہ پتہ چلے اس کے کان میں بات پڑی کہ کتابیں کیوں اہم ہیں. تو ذرا آپ کا جو کتابوں سے رشتہ ہے اس پہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. کتابوں کے ساتھ میرا ناجائز رشتہ اس عمر اپنا اس مطلب ایک معاشرے میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو تھوڑی سی بات اگر میں اجازت دیں مجھے. ایکچولی شاہ صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم آپ کو اکیلا بٹھا دیں گے اور آپ گفتگو کیجئے کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں تک آیا. تو میں نے بیساکھیوں کے طور پہ ان دو حضرات کو گزارش کی کیونکہ مجھے سانس چڑھ جاتا ہے اکیلے. اور اچھا ایک اور بات، ایک تو میں ہارڈ آف ہیئرنگ بھی ہو چکا ہوں، کم دکھائی دیتا ہے اور دکھائی بھی کم دیتا ہے کیونکہ کیٹریکٹس ہے، آپ کو پتہ ہے نا، موتیا اتر آتا ہے. اچھا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ چیزیں دھندلی نظر آتی. چنانچہ آپ سب لوگ مجھے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں. تو یہ میرے کیٹریکٹ کو آپ دعا دیجیے. بہرحال ان شارٹ ایک پچھلے سال ایک ینگ کب رپورٹر خاتون آئیں. نئے نئے ابلاغیات میں بچے کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ ایڈمائر کرتے ہیں جو یہ مشہور ہیں تو ان سے وہ انٹرویو کریں.
تو اس نے مجھ سے کہا کہ طاہر صاحب میں آپ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ تفصیل سے جاننے کے لیے اب میری عمر 84 سال ہے، تو 84 سال ہی چاہیے تفصیل سے جاننے کے لیے. اور مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میرے پاس ہیں، پتہ نہیں تمہارے پاس اتنے برس ہیں یا نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے آغاز کروں. بہت شارٹ، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ایک حادثاتی ادیب ہوں، حادثاتی میڈیا پرسن ہوں. میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی سوائے آوارہ گردی کے اور کتابیں پڑھنے کے، مجھے اور کوئی کام نہیں تھا. چنانچہ میں انگلینڈ میں تھا، وہاں سے آئی واز ینگ، تو میں یوتھ ڈیلیگیشن میں سوویت یونین گیا 1958، اور وہاں پہ آئرن کرٹن تھا، ہم پہلے پاکستانی تھے. جب ہم واپس آئے ہیں تو میرے والد صاحب نے خط لکھا کہ اس وقت حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر تھے، کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ غدار لوگ ہیں، کیونکہ رشیا ہمارا دشمن ہے، پہلے بھی ایسا ہی. اور یہ جب کراچی آئیں گے تو یہاں سے سیدھے میاں والی جیل جائیں گے، تو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے. اچھا، صورتحال اب بھی نہیں بدلی. اب لوگ میاں والی سے نکلتے ہیں، رشیا جاتے ہیں، اور واپسی پہ ان کو بھی جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو وہ باقی جو میڈیا ہے، میڈیا کا پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے، یعنی مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ شاعری کا بچپن سے شوق تھا، نانی اماں کا پورا دیوان تھا. چھٹی جماعت میں ایک شعر کہا تو استاد نے کہا کہ میاں آپ بچتے نظر نہیں آتے، تو ہم بچ گئے. تو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میری کوئی ایمبیشن نہیں تھی. اٹ جسٹ ہیپنڈ. جس طرح ایک پہاڑی ندی ہوتی ہے سردیلی اور برفیلی، اس میں ایک تنکا بہتا جا رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری مرضی سے ہوا کہ میں یہاں اس کنارے لگ گیا. یہ تو کہیں تو میں بھی وہ تنکے کی طرح اتفاقاً لگ گیا ادب کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ. تو ادب کا اچھا بات. اور واپسی پہ میں نے انہوں نے کہا مجید نظامی صاحب سے کہ آپ ایک سفر نامہ لکھیں، کیونکہ آج تک کوئی سوویت یونین نہیں ہے. وہ میں نے لکھا 58 میں. اینڈ دین وہ قندیل میں چھپا. ایک شیر محمد اختر صاحب تھے، بہت ان کا پرچہ تھا. اس کے بعد 69 میں گیا 18 ملکوں میں. واپسی پہ میں نے نکلے تیری تلاش میں لکھی. وہ ذرا قبولیت کی، اس نے فوری طور پہ وہ سند حاصل کر لی. ابھی اس کا تازہ ایڈیشن آیا، صادقینی صاحب نے السٹریٹ کیا. آئی فیل کہ آئی ایم ویری لکی کہ 52 سال کے بعد بھی وہ میری کتاب چھپ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا. تو وہ ماسکو کے سلیبس میں لگ گئی، اردو سلیبس میں. اور اسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی نے مجھے لیکچرز کے لیے مدعو کیا 15-20 سال پہلے کی بات. تو میں نے کہا کہ یہاں میرے ایک مرشد ہیں، ان ٹالسٹائی نام ہے، تو میں ان کے آبائی وہاں جانا چاہتا ہوں. تو میں وہاں پہ حاضر ہوا ان کی اسٹیٹ پہ. تو قبر کچی ہے ان. تو وہاں سے میں نے چند پھول توڑے اور اپنا جو بھی تھا کچھ دیر ان کے ساتھ اکیلا رہا. میری بیوی بھی تھی، وہ کہنے لگی. میں نے کہا تم جاؤ، میں ٹالسٹائی کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا ہوں. جنگل تھا ایک دن. ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ اب میں کیا بیان کروں. تو بہرحال تو وہ میرے ون آف دا مرشد. میرے بہت سارے مرشد ہیں، جو بھی مجھے متاثر کرتا اپنی تخلیقی صلاحیت سے وہ میرا مرشد ہو جاتا. وہ بلے شاہ ہو، شاہ حسین ہو، غالب ہو، میر ہو. لیکن ایک خاتون ایسی ہے جس نے میری زندگی کے منشور کو ایک شعر میں بیان کر دیا، اور وہ ہے امراؤ جان ادا. کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی. یوں ایک طوائف بھی میری مرشد ہے. اور آپ جانیے کہ طوائف میں اور ایک فکشن رائٹر میں بہت ساری مماثلتیں ہوتی ہیں. طوائف کے پاس بھی عجیب و غریب لوگ آتے ہیں، مختلف سیکشنز کے، اچھے برے، سارا اس کا بڑا تجربہ وسیع ہوتا ہے.
فکشن رائٹر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے لوگوں سے ملتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے مختلف لوگوں سے نہ ملے تو وہ ناولسٹ نہیں ہو سکتا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نارمل شخص بڑا ادیب نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو بی سلائٹلی اب نارمل. اور آپ جان گئے ہوں گے کہ میں یہ نہیں کہ اب وہ کھلایا ہوں 85 ایئرس کے، میں پہلے سے ایسا ہی ہوں. تو نارمل لوگ تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کو وزارتیں بھی ملتی ہیں. شاہ صاحب آپ کے بارے نہیں کہہ رہا. اور 9 to 5 وہ دفتر جاتے ہیں. تو صرف اب نارمل لوگ، آپ کوئی بھی ادیب دیکھ لیں وہ نارمل نہیں ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ذاتی زندگی ہے وہ پرفیکٹلی نارمل ہو، اس میں کوئی جھول نہ ہو. لیکن جب وہ لکھے تو وہ اب نارمل لکھے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب اگر وہ اب نارمل ہوگا تو وہ اب نارمل چیزیں لکھے گا. تو اب یہ لمبی بات ہو جائے گی. میں میڈیا کا میں صرف کر کے اس کے بعد ان کے پاس، اور اس کے بعد تھوڑا سا میں سوال جواب بھی آپ سے، آپ اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں. تو میڈیا کا یہ ہے کہ اس وے بیک 1967 لاہور میں ٹی وی نیا نیا لگا تھا. 6 سے 9 بجے تک ہوتا تھا شاید، صرف کراچی وغیرہ نہیں آیا تھا، بلیک اینڈ وائٹ. تو ہمارے دوست تھے قمر آفتاب، بہت ایس پروڈیوسر، بہت بڑے. تو ہم ان کے ایک شام گئے کھانے کے لیے. تو وہاں پہ ایک لمبے بالوں والے گیسو دراز بیٹھے ہوئے تھے. ان کا نام تھا محمد نثار حسین، another great producer. تو وہ بڑے غور سے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے. پتہ چلا کہ یہ بھی پروڈیوسر ہیں اور ان کا ڈرامہ ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پروڈیوس کیا تو یہ وڈ لائک ٹو واچ اٹ. تو اس میں ایسے ہی میں اور فخر زمان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں وہ، اب تو بہت میری طرح ان کا حال ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور مائنڈ یو کہ 67 میں ہم نوجوان بھی ہوتے تھے اور کبھی ہم بھی خوبصورت وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے مذاق سے کہا نثار صاحب سے کہ نثار جی ایک چبڑ گیا ہیرو ہے دے. وہ جو ہیرو تھا نا وہ مطلب کہ ذرا کہنے لگا تم کون ہوتے ہو؟ مطلب یہ طارق عزیز ہے. میں نے کہا جی اچھا، ہمیں نہیں پتہ تھا. میں نے کہا دیکھیں ہم کتنے خوب رو ہیں، ہمیں ہیرو بنا دیں. یہ ایک لائٹ. 3 دن کے بعد مجھے ایک اسکرپٹ آ گئی کہ تم نے ڈاکٹر کا کردار ادا کر. اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. میں کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھنے والا، اور مطلب ہمارے ہاں تو مراسیوں کا کام سمجھا جاتا ہے نا، یہ تو بالکل. میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا، میرا ایکٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں، یہ فخر سے کرا لو. فخر کہنے کا میں نے بھی نہیں کرنا. اس کے ساتھ بھی یہ ہو. نثار نے کہا کہ تم دونوں نے کہا تھا کہ ہم ہیرو بننا چاہتے ہیں، اب تم دونوں میں سے ایک شخص اس کو کرنا ہے. فائنلی فیصلہ ہوا کہ ٹاس کیا جائے، اور جو ٹاس ہار جائے وہ ڈرامہ کرے اور ادھر چلا جائے. چنانچہ میں ٹاس ہار گیا، اور اس کے بعد میں میڈیا میں چلا گیا. چنانچہ یہ محض اتفاق تھا کہ میں لٹریچر میں بھی آیا، میڈیا میں بھی آیا. اس کے بعد لمبی کہانیاں ہیں کہ میڈیا میں کیا کیا ہوا. ڈرامے بھی کیے، الیکشن ٹرانسمیشن بھی کی، مارننگ بھی کی، 500 ڈراموں میں مطلب مرکزی کردار بھی ادا کیا، پلیز بھی لکھے. وہ سارا کچھ جھنجھٹ ہے. تو وہی کہ اس کو بیان کرنے کے لیے کافی 84 ایئرز ہی چاہیے، کیونکہ اور کچھ کام کیا نہیں ہے. آوارگی میں ہی زندگی، کیونکہ مینٹلی میں ایک آوارہ گرد شخص ہوں. مجھے کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے نا کہ مختلف آپ کے جو جہات ہیں تو آپ ہیں کیا؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ ایک آوارہ گرد ہوں. اور آوارہ گرد جو ہوتا ہے وہ مطلب کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے، کبھی افسانے کی، کبھی ناول کی، کبھی سفرنامے کی، کبھی پلے کی. اور جس طرح جون ایلیا نے کہا تھا کہ نظر پہ بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو. تو مجھ پر بھی کوئی خاص چیز لکھتے لکھتے وہ بار ہو جاتی ہے، تو میں وہاں پہ اکثر نہیں رہتا. یہ ایک سوال آپ کے پنجابی کے حوالے سے. آپ نے ویسے تو آپ کے اکثر ناولوں میں جو پنجاب ہے نظر آتا ہے لسانی. تو اب کل مجھے اسامہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی، تو میں نے کہا میں اس عرب شیخ کی طرح ہوں جو بچے پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی تعداد اس کو یاد نہیں رہتی. تو اس میں 2 یہ ناول پنجابی کے بھی ہیں، بلکہ پکھیرو آج سے 40-45 سال پہلے لکھا تھا.
وہاں بھی گرمکھی میں انہوں نے کیا، اور گرو نانک دیو یونیورسٹی میں وہ عرصہ دراز سلیبس کے طور پہ رہا، اور میں مذاق سے کہتا تھا کہ یہ جو سکھ ہیں یہ میری پنجابی پڑھ کے تو ایم اے کرتے. تو یہ جو ناول ہے میں پناہ دلی دے کنگرے، یہ بھگت سنگھ کی ہے. میں بھگت سنگھ کی حویلی پہ گیا اور اس کا مطالعہ کیا، اور اتنا میں اس کے کردار سے متاثر ہوا. ہی واز سچ اے گریٹ پرسن. اور مائنڈ یو تب کوئی پاکستان موومنٹ نہیں تھی، مشترکہ جدوجہد تھی انگریز کے خلاف. چنانچہ بھگت سنگھ کی میں اب تفصیل نہیں بتانا چاہتا. تو لاہور میں ہی سارا کچھ ہوا، اور اوور آل آئی فیل کہ بھگت سنگھ اگر وہ قربانیاں نہ دیتا، وہ اسٹرگل نہ کرتی. مائنڈ یو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، بھگت سنگھ کے کیس کے دوران اسمبلی میں، جو اس وقت اسمبلی تھی، اس میں سب سے مدلل تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. 5 صفحے کی تقریر. یہ ہمارے نصاب میں نہیں شامل، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں نا یہ چیزیں. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے غلط کیا جو کچھ کیا ہے، لیکن آپ کھوج تو لگائیں کہ ایک نوجوان جو ہے کیوں مائل ہوتا ہے اس طرف. انگریز سرکار کو کہا تھا. اسی طرح اور بھی بہت سارے حوالے. تو آئی فیلٹ کہ مجھ پہ قرض ہے کہ یہ اپنا میں نے بھگت سنگھ پہ لکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں وہ مقبول بھی ہوا. تو یہ جو اس نام ہے یہ ایکچولی دلہ پٹی دی وار. تو دلہ بھٹی بھی ہمارا پنجاب کا ایک بہت بڑا سورما تھا، اور اس کی بھی تفصیل علیحدہ ہے جو بھی ہے. تو اس کا ایک شعر تھا، کیونکہ یہ سارے لوگ، یہ مغل سلطنت جو تھی وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بالکل امن امان نہیں تھا. ادھر مطلب پشاور میں اپنا سرحد میں وہاں پہ خوشحال خان خٹک تلوار لے کے پھر رہا ہے، اور ادھر دلہ پٹی ہے، اور ادھر ان کے خلاف ریزسٹنس تھی بڑی اسٹرانگ. تو دلہ بھٹی کی وار جو ہے اس کا ایک شعر تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں پناہ دلی دے کنگرے تے دیواں شکر وانگر پور. کہ دلی جو ہے مرکز، تخت مغل، اس کا جو قلعہ ہے اس کے کنگرے جو ہے وہ جس طرح شکر کو آپ کر دیتے ہیں مسمار، ایسے کر دوں. میں پناہ دلی دے کنگرے تے دیواں شکر وانگر پور، تے میں بننا اکبر دیاں رانیاں تے لیاواں ڈنگراں وانگر ٹور. تو یہ ایک چیلنج تھا اکبر اعظم کو کہ میں نے آنا ہے اور تمہاری دلی کے کنگرے کو سارا کچھ ختم کر کے تو تمہاری رانیوں کو باندھ کے مویشیوں کی طرح آگے. یہ ایک چیلنج. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو بھی پھانسی ہوئی. تو اس ناول کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا. اس میں وہ میرا ایک کریکٹر ہے قطورہ ہے، وہ میرے مختلف جو ہیں بہت سارے جانور میرے آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، مرکزی کردار میں آتے ہیں. تو اوور آل ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن آئی فیل کہ جانور جو ہیں یا پرندے وہ اشرف المخلوقات ہیں. اور ہمارا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ مثلاً یہ کتا ہے یا بلی ہے، یہ بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ کیا سوچ رہی ہے. شی مسٹ بی تھنکنگ سم. ہمیں نہیں پتہ وہ کتا کیا سوچ رہا ہے، وہ ایک بیل خوبصورت ہے، کوئی بھی جانور ہے. ایک پرندہ ہے میرا طوطا ہے، وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ کہتا ہے خدا حافظ. وہ پتہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے کہتا ہے. تو بہر طور تو جب تک آئی ایم شیور کہ ود ان 50 ایئرس کوئی نہ کوئی ایسا ایپ ایجاد ہو جائے گا کہ آپ اس کو جانور کو لگا دیں اینڈ یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو آئی فیل کہ لٹریچر بھی تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ، کیونکہ کائنات پوری صرف انسانوں پہ نہیں ہے نا، اس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی، جب تک آپ ان کو شامل نہیں کریں گے لٹریچر میں وہ لٹریچر کمپلیٹ نہیں ہوگا. اسی حوالے سے جی میرا ناول ہے منطق الطیر جدید فرید الدین نتار کے پرندوں کا، اور اس میں بھی پرندے آپس میں باتیں کرتے ہیں. پکھیرو میں بھی گدھ ہیں اور باقی وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کیونکہ دے ڈو کمیونیکیٹ. تو پتہ نہیں بات کہاں سے چلی اور کہاں سے چلی. یہ ویسے جو منطق و طیر تھی، آپ نے منطق و طیر جدید لکھی، یہ کافی یہ جو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ میں ہیر رانجھا جو ہے جو بہت مرتبہ لکھی جا چکی ہے اس کو اردو میں لکھوں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ورژن ہوتا ہے نا.
تو اس کے لیے مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے جو ریسرچ تھی. تو اسی طرح منطق الطیر جدید میری فیوریٹ کتاب ہے، اور مطلب کہ میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. تو اگر منطق الطیر انہوں نے لکھی ہے تو آج کی حقیقتوں، مطلب اس میں پرندے ہیں وہ سچ کی تلاش میں نکلتے، تو آج بھی ہم سچ کی تلاش میں تو نکلتے ہیں نا. تو میں نے اس حوالے سے اس میں عطار کے پرندے بھی ہیں اور تارڑ کے بھی پرندے ہیں. اس میں ایڈ میں نے کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک کرشن پرندہ بھی ہے جو بڑا خوبصورت ہے، اور جو ہے قرۃ العین طاہرہ ایران کی خاتون فارس کہا جائے اقبال نے، خاتون عجم، تو اس کے کنویں میں سے جہاں سے ہلاک کی وہاں سے ایک پرندہ آیا، ایک بدھ پرندہ آیا. چنانچہ وہ بہت سارے پرندوں کا اجتماع ہوتا ہے ٹلہ جوگیاں میں، تو وہ سب کے سب میں نے خود کریٹ کیے. سوال اچھا یہ ہے کہ وہاں سے مجھے تہران یونیورسٹی سے، کیونکہ وہاں پہ مولانا روم کو اس طرح اون نہیں کرتے جتنا فرید الدین عطار کو کرتے. تو وہاں سے ایک سیمینار ہوا اس کتاب پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران میں بھی فرید الدین عطار کے حوالے سے ایسا ناول ٹائپ نہیں لکھا گیا.